لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ 10ویں شب ہے، یہ شب عید الاضحیٰ ہے۔ آپ کو 10ویں شب یعنی 9 کا دن گزر گیا عرفات میں، 9 کو آپ نے عرفات میں رکنا تھا، اب 10ویں شب آپ کو مزدلفہ کے میدان میں گزارنا ہے۔ مزدلفہ کے لیے تھوڑی سی بات، یہ جو میدان مزدلفہ ہے، جو پیلے رنگ کے بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ یہاں سے مزدلفہ شروع، یہاں سے مزدلفہ ختم، انگریزی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، بدایت و مزدلفہ، نہایت و مزدلفہ لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ عام طور پر کیا ہے کہ عرفات اور مزدلفہ دونوں کے درمیان ایک وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ وادی ہے جہاں پر ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کے لشکر پہ عذاب آیا تھا۔ اگر کوئی وہاں رکے گا نا تو اس کا مزدلفہ کا وقوف ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے مزدلفہ میں خیمے نہیں ہوتے بلکہ کھلے آسمان کے نیچے ہم کو وہاں ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اس لیے چٹائی یا دری وغیرہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہاں آپ پہنچیں گے، پہلے آپ دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے کہ یہاں مزدلفہ کا میدان ہے کہ نہیں، اور لوگوں کو رکتا ہوا دیکھ کر آپ نہیں رکے۔ یہ بات خاص خیال رکھیں کہ کسی کی نقل آپ کو نہیں کرنا ہے، یہاں سے جو سیکھیں آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ پہلے پارٹی وغیرہ دیکھ لیں، اچھے سے بورڈ دیکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ مزدلفہ پہنچے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کو وضو کر کے فریش ہو کر کے کھانے وغیرہ کی حاجت ہے تو کھانا وغیرہ کھا کر آپ مغرب اور عشاء ملا کے پڑھیں گے۔ اب اس کے ملا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی نیت کریں گے، مغرب اور عشاء کی ایک نیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ 3 رکعت پہلے مغرب کی پڑھیں گے، اگر آپ مسافر ہیں تو 2 رکعت عشاء کی، اور اگر مسافر نہیں ہے تو 4 رکعت عشاء کی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ جو ہے وہ کنکریاں چنیں گے، کنکری چن لیں آپ۔ ایک دن کے حساب سے تقریباً ایک دن میں آپ کو 21 کنکری لگے گی، ٹھیک ہے۔ 21 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 42۔ 42 اور 7 کتنے ہو گئے جی؟ 49۔ 49 کنکریاں آپ کو چننی ہوگی، لیکن کنکری کچھ آپ زیادہ چنیں۔ میدان مزدلفہ میں کنکری چننا یہ سنت ہے۔ جو کنکری ہو وہ چنے کا جو دانہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑی ہونی چاہیے، اس سے کچھ بڑی ہونی چاہیے کنکری، اور وہ کنکری آپ 49 سے زیادہ چن لیں، یعنی 49 سے زیادہ کنکری آپ چن لیں، بلکہ اس سے اور زیادہ 21 اور چن لیں، یعنی کہ تقریباً 70 کنکریاں آپ چن لیں۔ وہ ابھی آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ آپ نے 70 کنکریاں کیوں چنی تھی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کوئی کنکری ضائع ہو جائے تو آپ کو کام آئے، یا پھر اگر آپ کا ایک دن اور بڑھ جائے تو بھی آپ کو کنکری کام آئے۔ کسی پتھر کو یا اینٹ کو توڑ کے کنکری بنانا یہ مکروہ ہے، بلکہ کنکری چننا چاہیے۔ کنکری چننے کے بعد اس کو دھل لیں۔ دھل اس لیے لیں اس کو کیونکہ لوگ وہاں مزدلفہ میں کہیں بھی پیشاب پاخانہ کر دیتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں نے اس پہ پیشاب کیا ہو، تو اس کو دھل لیں، دھل کے محفوظ کر لیں، اور اس کے بعد آپ جہاں جگہ ملے وہاں پر آپ سو جائیں۔ ویسے بھی آپ اتنے تھکے ہوں گے کہ آپ کو وہاں بہترین نیند آئے گی، ایسی کہ لیٹے اور آنکھ لگی، اور پھر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، ماشاءاللہ مزدلفہ کے میدان میں کیا کہنے۔ یہ عجیب سی بات ہے، کتنا بھی تندرست آدمی ہو مزدلفہ آتے آتے وہ تھک ہی جاتے، بلکہ ایسا کہ بس میں بیٹھے بیٹھے اس کو جو وہ نیند آنے لگتی ہے ایسی۔ بلکہ آپ کو یوں کہوں کہ اس رات جتنی سکون کی نیند آتی ہے شاید اتنی سکون کی نیند کسی آدمی کو کہیں نہ آتی ہوگی، ایسی رات کی پیاری پیاری سی نیند۔ اور وہ شاید اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام بتقاضۂ بشریت مزدلفہ جاتے جاتے بظاہر تھک گئے تھے اور حضور سو گئے تھے، تو گویا کہ اب وہاں سونا سب کے لیے ایک سنت کی شکل اختیار کر گیا۔ تو وہاں پر آپ سو جائیں، پھر اس کے بعد جلدی سے اٹھ جائیں، الارم لگا لیں، جلدی سے اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد وہ وضو وغیرہ سے ضروریات سے فارغ ہو لیں، اور پھر تہجد پڑھیں اور دعا میں مصروف ہو جائیں۔ اور پھر آپ جو ہے جب فجر کا وقت ہو، توپ داگی جاتی ہے، دھام سے آواز آتی ہے، تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے، کچھ لوگ اصل میں بہت اوور ہوشیار ہوتے ہیں نا کچھ لوگ،
اور حج اور عمرہ کے موقع پر تو لوگ اپنی معلومات کا اظہار کرنے کے لیے بہت زیادہ اوور معاملات کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, چلو فجر کا وقت ہے, جلدی چلو. فجر کا ٹائم شروع نہیں ہوا, انہوں نے لوگوں کو فجر پڑھانا شروع کر دی. اب بتائیے جب فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا اور آپ نے فجر پڑھ لی, فجر ہوگی نہیں ہوگی آپ کی. اس لیے آپ ابھی تو بہت آسانی ہے, موبائل کے اندر آپ ٹائم دیکھ لیں, فجر کا وقت شروع ہو جائے, توپ داغی جائے تو ہی فجر پڑھے. اور فجر پڑھنے کے بعد جیسے آپ نے عرفات میں وقوف کیا تھا ویسے ہی آپ مزدلفہ میں وقوف کریں. یہ واجبات حج میں سے. تو یہ اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ وقوف کریں, کھڑے ہو کر کے دعا کریں اپنے لیے, پوری قوم کے لیے. اور ابھی جو ہے وہ سورج طلوع ہونے میں کچھ وقت باقی ہو, یعنی سورج طلوع ہونے میں کچھ ٹائم باقی ہو, تب آپ مزدلفہ سے نکل جائیں اور مینا کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, یہ 9 تاریخ کا دن آپ نے عرفات میں گزارا, 9 تاریخ کی رات یعنی 10ویں شب آپ نے مزدلفہ میں گزارا, اور سورج نکلنے میں کچھ ٹائم باقی تھا کہ ایسے میں آپ نے مزدلفہ چھوڑ دیا وقوف کر کے. آپ صبح صادق سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے مزدلفہ چھوڑ دیا تو آپ پر دم لازم آئے گا, اس لیے کہ وقوف مزدلفہ واجبات حج میں سے, اور واجب ترک ہوگا تو آپ کو دم دینا پڑے گا. دم مطلب کیا, ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا آپ کو. اور یہ دم بھی جو ہے وہ حدود حرم ہی میں دینا ہوتا ہے, حرم کے باہر دم نہیں دیا جا سکتا, اس لیے اس کا خیال کریں. اب آج جو صبح کو آپ نکلے ہیں مینا کے لیے تو یہ 10 تاریخ ہے, یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے, بقرعید کا دن ہے. ٹھیک ہے, اب بقرعید کا دن ہے لیکن آج آپ کو بہت سارے کام کرنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بقرعید کا دن ہے, لیکن حاجی کے لیے بقرعید کی نماز نہیں ہے, دگانا نہیں ہے, حاجی کو دگانا پڑھنا نہیں ہوتا ہے. تو آج آپ کو کچھ کام کرنا ہے, اس کی آپ لسٹ دیکھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ آج 10 تاریخ کو آپ کو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے, بڑے شیطان کو. ٹھیک ہے, 10 تاریخ کو ایک ہی شیطان کتنے ہیں وہاں, 3 ہیں. حالانکہ وہ شیطان کہنے کو ہے, وہ پیلر ہے, اور وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو جاتے وقت, تو وہاں پیلر بنا دیے گئے. اور پیلر اس لیے بنائے گئے کہ جب اس نے بہکانے کی کوشش کی تو آپ نے کنکری اٹھا کر کے اس کو مارا تو بھاگ گیا, 3 جگہ پہ آیا. تو ان کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کنکری ماری جاتی ہے, اس کو جمرات کہتے ہیں. اور ہم اپنی زبان میں, اب میں آپ کو جمرات کیا کہوں, بلکہ ہم اپنی بات کرتے ہیں اپنے شہر کی, اس کو ہم شیطانی کہتے ہیں. 3 شیطان ہیں, اور اس کو جمرۃ العقبہ کہتے ہیں, جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں, ہے نا, جمرۃ الاوسط کہتے ہیں. ہم نے یہ سب نہیں کہنا ہے, ہم نے یہ کہنا ہے بڑا شیطان, منجلا شیطان, چھوٹا شیطان, تاکہ بھئی پڑھے لکھے بے پڑھے سب کو سمجھ میں آ جائے کہ بات کیا ہے. ٹھیک ہے نا, باقی کتابوں کے اندر جو لکھا ہے وہ اپنا ہے, لیکن ہم اپنی پبلک کو سمجھانے کے لیے اس کے نام رکھیں. تو عید کے دن یعنی جو 10 تاریخ ہے, 10 ذی الحجہ ہے, اس میں آپ کو 7 کنکری صرف بڑے شیطان کو مارنی ہے. ٹھیک, ایک بات, شیطان کو کنکری مارنے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ قربانی کرنا ہے. قربانی کرنے کے بعد پھر آپ کو حلق کرانا ہے. حلق کرانے کے بعد پھر آپ چاہیں تو معمول کے کپڑے پہن سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا احرام اب ختم ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد حلق کرانے کے بعد نہا والے, اور پھر اس کے بعد آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. تو یہ کتنے کام ہو گئے ٹوٹل, کنکری, قربانی, حلق اور طواف زیارت, تقریباً 4 کام ہو گئی ہے. یہ آپ کو کرنا ہے. لیکن اس میں سہولت یہ ہے کہ قربانی اور حلق اور طواف زیارت یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 10 کو ہی کریں, یہ آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں, اور یہ آپ 12 کے گروپ سے پہلے آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ 10 کو کریں گے تو یہ افضل ہوگا, لیکن یہ آپ کی طاقت پر اور آپ کے ذوق و شوق پر ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لیکن یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے, بڑے شیطان کو کنکری مارنا. پھر دوسرا کام کیا کرنا ہے, کنکری کے بعد قربانی کرنا. تیسرا کام کیا ہے, حلق کرانا. حلق کرانے کے بعد آپ آرام بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ 11 کو طواف زیارت کے لیے جائیں, 12 کو بھی جا سکتے ہیں آپ غروب آفتاب سے پہلے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ کنکری مار کے اگر اس پوزیشن میں نہیں ہے قربانی کرنے کی تو قربانی بھی 11 کو اور 12 کو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے لیے میرا مشورہ آپ سے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنے زیادہ کام آپ 10 تاریخ کو کر سکتے ہیں کر لیں۔ اس کے لیے ایک مشورہ اور آسان یہ بھی ہے کہ مزدلفہ سے سب لوگ کہاں جاتے ہیں؟ پہلے کہاں جاتے ہیں؟ منی جاتے ہیں۔ مزدلفہ سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ منی جاتے ہیں، کیونکہ سب کو فکر کیا ہوتی ہے کہ صبح صادق سے کنکری مارنے کا ٹائم شروع ہو گیا ہے اور وہ زوال تک ہے سنت، زوال کے بعد جو ہے وہ جائز ہے، زوال سے لے کر کے غروب تک جائز ہے اور غروب کے بعد سے لے کر رات کو مکروہ ہے۔ لیکن اگر کنکری ماریں گے تو کنکری ادا ہو جائے گی، کبھی بھی ماریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو سب لوگوں کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے؟ پہلے کنکری مارنا ہے، پہلے کنکری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، الگ کرنا ہے، کیونکہ احرام سے لوگ باہر آنے کے لیے جلدی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورت میں سب یہ کریں گے، کنکری ماریں گے، قربانی کریں گے، حلق کرائیں گے، پھر طواف زیارت کے لیے جائیں گے۔ لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب سب منی میں ہوں تو آپ مزدلفہ سے نکل کر منی جانے کی بجائے آپ سیدھا مکہ چلے جائیں۔ یہ بھی ایک آپشن ہے آپ کے لیے، آپ سیدھا کہاں چلے جائیں؟ مکہ چلے جائیں، اور مکہ جا کر آپ پہلے طواف زیارت کر لیں، کہ یہ بھی حج کی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ ترتیب احناف کے نزدیک جو واجب ہے نا وہ کنکری، قربانی اور حلق، ان تینوں میں ترتیب واجب ہے۔ اگر اس کی ترتیب الٹ جائے گی نا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن ترتیب میں یہ تین ہے، کنکری، قربانی اور حلق۔ طواف زیارت جو ہے وہ ترتیب میں شامل نہیں ہے، اس کو آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بھیڑ سے بچنے کے لیے، آسانی کے لیے کیا ہوگا کہ سب لوگ کہاں چلے؟ منی، اور آپ کہاں چلے؟ اگر آسانی کے لیے آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کر کے آپ، جیسے میں نے بتایا کیونکہ آپ کو صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنا ہے تو آپ احرام میں ہیں نا اس وقت، تو آپ کندھے پہ کپڑا ڈال کر کے جیسے آپ طواف کا طریقہ ہے 7 چکر طواف کر لیں، اور طواف کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر واجب الطواف پڑھ لیں۔ اس طریقے سے اب آپ منی آئیں تو کیا ہوگا؟ اب ساری بھیڑ کہاں جا چکی ہوگی؟ یا قربانی کے لیے یا طواف زیارت کے لیے، تو آپ کو جمرات میں جگہ یعنی کہ بھیڑ کم ملے گی۔ اور ویسے بھی اب الحمدللہ 4 جو ہے وہ منزلہ بن چکا ہے، آپ کسی منزلے سے جا کر جو آسان ہو وہاں پر آپ جا کر کنکری مار سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی طواف زیارت ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی طواف زیارت آپ کی سہولت پر ہے۔ اپنی جان دیکھیں، اپنی تھکن دیکھیں، اپنی طبیعت دیکھیں، اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب آپ منی آئیں، منی آنے کے بعد آپ کو آج بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کنکری جو جمرات ہوتے ہیں، جو شیطان ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک حالہ بنا ہوا ہے، دائرہ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکری مارنے کے لیے جو ہے وہ اس کو پیلر کو جا کر کے لگنا یہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیلر کو جا کر لگنا ضروری نہیں ہے۔ وہ جو دائرہ ہے نا حلقہ، اس کے اندر بھی آپ کی کنکری چلی گئی تو وہ کنکری مانی جائے گی۔ تو آپ جو ہے وہ 2 ہاتھ کے فاصلے سے دور کھڑے رہ کر کنکری کو ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کر بسم اللہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس طریقے سے پڑھتے ہوئے اللہم حجم مبرورا وسعیم مشکورا وذمم مغفورا، یہ پڑھتے ہوئے آپ کنکری کو جو ہے وہ ڈالیں گے اس طریقے سے، اور کنکری اس طرح پکڑیں گے اور پکڑ کر یوں اس طرح ہاتھ اٹھا کر کے اس کو ماریں گے، لیکن اس کے اندر چلی گئی تو کنکری مانی جائے گی۔ اب بھیڑ کی وجہ سے اتنی لمبی دعا پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، تو بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ 7 کنکریاں اٹھا کر ایک ساتھ مار دیتے ہیں، کوئی ٹینشن ہی نہ رہے کہ 7 چلی گئی۔ یاد رکھیں اگر آپ نے 7 کو ایک ساتھ مارا تو وہ ایک ہی مانی جائے گی، وہ 7 نہیں مانی جائے گی، اس کا خیال کریں آپ۔ اور اگر وہ دائرے سے جو کٹیرا ہے نا اس سے نیچے گری تو پھر اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، بلکہ وہ جو آپ نے زیادہ چنی ہے نا تو اس میں سے آپ ماریں، تو اس کے اندر گرے اس کے باہر گرے گی تو کنکری مانی نہیں جائے گی۔ ایک کے بعد ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکریوں کو مارے اور پھر دعا کرتے ہوئے آپ آ جائیں۔ آنے کے بعد اب آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ قربانی کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ آج کل کیا ہوتے ہیں، سعودی حکومت کے کچھ ارکان، وہاں کے لوگ جگہ جگہ پر ایام الحج میں یعنی کہ وہ بت بنا کر کے دکانیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، قربانی قربانی، چلو لاؤ ٹوکن لے لو، ٹوکن لے لو، تو ٹوکن جو ہے وہ دیتے ہیں
اور وہ لوگ سستا دیتے ہیں ٹوکن. جیسے اگر آپ جانور خریدنے جائیں گے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, 500 ریال میں آپ کو جانور ملے گا, تو ایسی صورت میں وہ آپ سے 300 لیں گے اور آپ کو ٹوکن دیں گے. اب وہ ٹوکن دیتے ہیں تو آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ایگزامپل 9 بجے ہو جائے گی, 10 بجے ہو جائے گی, 11 بجے ہو جائے گی, اس طریقے سے وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ لوگ ہیں, ہم اپنے آپ کو وہ ہمبل ہی کہتے ہیں, وہ کیا ہے کون ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے, مجھے اس پہ کچھ نہیں کہنا ہے, کیونکہ میں حج کے ارکان سکھانے بیٹھا ہوں. باقی رہی بات ان کی خبر لینے کی تو میں لیتا دیتا رہتا ہوں, لیکن یہاں اس کا ٹائم نہیں ہے, ورنہ آپ کا ذہن کہیں اور چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کون ہے کیا ہے ساری دنیا جانتی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو ہمبلی کہتے ہیں. تو ہمبلی لوگوں کے یہاں ترتیب نہیں ہے, لیکن حنفی جو ہیں ہمارے یہاں ترتیب ہے کہ پہلے آپ کو کنکری ہی مارنی ہوگی, پھر قربانی کرنی ہوگی, پھر حلق کرانا ہوگا. اب اگر ایسا ہوا کہ انہوں نے آپ کو دیا 10 بجے کا ٹائم, 10 بجے آپ کی قربانی ہوگی, وہ تو لاکھوں لوگوں کی قربانی کے ٹوکن لے کر کے پیسے لے کے رکھے اور ٹوکن دے رہے ہیں. ایک بات تو آپ کو انہوں نے 10 بجے کا ٹائم دیا اور 10 بجے تک آپ کسی سبب سے جو ہے وہ کنکری ہی نہ مار سکے, تو پہلے تو آپ کی قربانی ہو گئی, پہلے تو آپ کی قربانی ہوگی, آپ تو کنکری مار نہیں سکے. ایک بات. دوسری بات, انہوں نے جب وہ 10 بجے کا ٹائم دیا, 10 بجے کا ٹائم دیا اور اب انہوں نے جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ نہیں کر سکے, یعنی تاخیر ہو گئی, اور آپ نے 10 بجے کے بعد حلق کرا لیا, تو اب آپ کو تو قربانی کے بعد حلق کرانا تھا, لیکن آپ کا حلق قربانی سے پہلے ہو گیا تو دم لازم آیا. تو ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے, ہم کو کوئی ٹوکن نہیں خریدنا ہے, ہم کو قربانی کے معاملے میں کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں کرنا ہے. کتنی ہی بڑی داڑھی ہو, کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو, بڑی معافی کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ قربانی واجبات حج میں سے, حج میں کے واجبات میں سے ہے. آپ لاکھوں روپیہ جو ہے وہ خرچ کر کے جا رہے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں. اگر آپ 10,000 کی بجائے 15,000 کا جانور خرید لیں, 15,000 کی حیثیت کیا ہے, آپ کا حج برباد ہونے سے بچے گا. تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے قربانی کے معاملے میں کوئی کتنا بھی ہو کوئی اعتماد نہیں کرنا ہے. آپ یہ کریں, اردو جاننے والے بنگالی, پاکستانی, انڈین لوگ وہاں جانور بیچتے ہیں. حج کے ایام سے پہلے 4-5 لوگ گروپ کے جو ہوشیار ہوں وہ مل کر کے جائیں اور پہلے سے سودا کر لیں, ہمارے اتنے جانور, آدھی رقم دے دیں, آدھی رقم جو ہے وہ قربانی کے بعد دیں گے. یا یہ کہ جانور لے کر کے آپ اپنے قبضے میں لے لیں, باندھ لیں اس کو. اور مالیگاؤں کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں, آپ کو شاید وہاں لوگ مل جائیں گے, فون نمبر بھی ان کے مل جائیں گے. مجھے کسی کا فون نمبر نہ آپ کو دینا ہے, نہ کسی کا نام لینا ہے. آپ وہاں جس سے مطمئن ہوں گے آپ وہاں جا کے ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے, پہچان کے لوگ. آپ اپنے حساب سے اچھے میں کا اچھا جانور, تندرست جانور دیکھ کر کے آپ اس کو خرید لیں, پہلے سے سودا کر لیں. اور پہلے سے آپ سودا نہ بھی کریں تو آپ کو جو ہے حدود حرم کے اندر ایسے جانور مل جاتے ہیں, وہ حبشی لوگ بھی بیچتے رہتے ہیں. تھوڑے سے 150 ریال زیادہ جاتے ہیں, لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کی, یا میری قربانی میرے سامنے کی گئی. یا 50 لوگ ہمارے گروپ کے ہیں تو 5 لوگوں نے جا کے قربانی کی اپنے ہاتھ سے. جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ فون کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے قربانی کر لی, اب آپ لوگ حلق کرا کر احرام سے باہر آ جاؤ. ٹوکن نہیں خریدنا ہے, کسی پہ اندھا دھند اعتماد نہیں کرنا ہے. اللہ رحم فرمائے. وہ دور آ گیا ہے, دور رسالت سے یہ دور بہت دور ہے. اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں سے اٹھتا جا رہا ہے, لوگوں کی طبیعتیں اللہ رحم و کرم فرمائے. اس لیے 50 ریال 100 ریال کا منہ نہ دیکھیں, 100 کی بجائے 200 ریال قربان کر دیں. اور یہ ہے قربانی میں رقم جتنی جائے گی قربانی میں ثواب اتنا زیادہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ تو آقا فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حج کرو مالدار ہو جاؤ. حج اور عمرہ انسان کو مالدار کرنے کے لیے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹائیے, اللہ آپ کو دے گا. تو ایک قربانی آپ کی طرف سے, ایک قربانی آپ کی حجن کی طرف سے. یعنی اچھا یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے, بقرعید والی قربانی نہیں ہے, یہ احناف کے نزدیک حج کے شکرانے کی قربانی, ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو اپنی جو بقرعید والی قربانی ہے وہ وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں کا 1 لاکھ ہے نا. اور اگر آپ چاہیں تو بقرعید والی قربانی آپ انڈیا میں بھی اپنی کرا سکتے ہیں, لیکن حج کی قربانی آپ کو وہیں پہ کرنی ہوگی. پھر آپ نے قربانی کر لی, قربانی کرنے کے بعد اب آپ نے سر منڈا لیا. سر منڈانے کے بعد آپ احرام سے باہر آ گئے, اپنے معمول کے کپڑے پہن لیے. اگر آپ طواف زیارت بھی کر چکے ہیں
تو احرام کی مکمل پابندی آپ سے ختم ہو گئی. اور اگر آپ طواف زیارت آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کی ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوئی ہے. آپ اس سے وظیفہ زوجیت طواف زیارت سے پہلے ادا نہیں کر سکتے، اس کا آپ خاص خیال فرمائیں. یعنی حلق کرانے کے بعد بھی طواف زیارت سے پہلے جب تک آپ طواف زیارت نہیں کریں گے اس وقت تک کہ آپ کی بیوی آپ پہ حلال نہیں ہوگی. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر انسان ساری زندگی طواف زیارت نہ کرے تو ساری زندگی اس کی بیوی اس پہ حلال نہیں ہوگی. طواف زیارت کا وقت بھی جو ہے وہ 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے تک ہوتا ہے. 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں اور 12 کو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے معمول کے کپڑے پہن لیے، طواف زیارت بھی کر لیا تو آپ سے ساری پابندیاں ختم ہو گئی. اور طواف زیارت نہیں کیا تو طواف زیارت کرنے تک بیوی حلال نہیں ہوئی. اب ایسی صورت میں آپ نے جو ہے وہ 10 تاریخ کی ذمہ داریاں نبھا لی. 10 کو قربانی نہیں کی تھی تو 11 کو کر لیں قربانی، اور پھر اس کے بعد 11 کو حلق کرا لیں، طواف زیارت کر لیں. اور اگر آپ کر چکے ہیں تب 11 تاریخ کو آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے. 11 تاریخ کو کیا کام کرنا ہے؟ اب آپ ٹھہرے رہیں گے مینا کے اندر. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں یار اب تو اپنا کام ختم ہو گیا نا 10 کو، تو اب یہاں لوگ خیمے میں پریشان کیوں رہیں، جا کر روم پہ رہنے لگتے ہیں، مینا میں نہیں رہتے ہیں. مینا میں رہنا سنت ہے. اور یہ دن کب آئے گا خیمے میں رہنے کا؟ گھر میں تو ہمیشہ ہی رہتے ہیں، گدوں پہ تو ہمیشہ ہی سوتے ہیں. ذرا حج کا لطف بھی لینا، مینا میں رہیں، خیمے میں رہیں. اور اگر دن بھر خیمے سے غائب رہیں کسی وجہ سے تو رات آ کر کے آپ کو مینا میں گزارنا یہ سنت ہے. حالانکہ اگر کوئی نہیں گزارے گا تو اس کو کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا کیونکہ سنت ہے، لیکن رہیں کیونکہ مکمل حج کا لطف لیں، اس کا ثواب، اس کا اجر. حضور علیہ السلام نے قیام کیا مینا میں، ہم بھی قیام کریں. تو 11 تاریخ کو آپ کو ایک کام کرنا ہے. ایک کام وہ یہ کرنا ہے، تینوں شیطان کو کنکری مارنا ہے. ٹھیک ہے، تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے. یہی ایک کام ہوتا ہے. باقی پھر نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، دعائیں کریں، باقی اور کوئی خاص ذمہ داری نہیں ہوتی. تو 11 تاریخ کو جب زوال کا وقت ہے، 10 تاریخ کو ٹائم کب شروع ہوا تھا؟ صبح صادق سے. لیکن 11 کو کنکری کا ٹائم کب شروع ہوگا؟ زوال سے. یعنی کہ جب ظہر کا وقت ہوگا تو کنکری کا ٹائم شروع ہوگا. آپ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، اس کے بعد پھر منجلے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے جیسے آپ نے کل ماری تھی، اور پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو، یعنی چھوٹے سے شروع کریں گے اور بڑے پہ ختم کریں گے، اور کنکری مارتے ہوئے پھر دعا کرتے ہوئے آپ اپنے خیمے کی طرف آ جائیں گے. 12 تاریخ کو بھی آپ کو ایسے ہی کرنا ہے. ایک ہی کام کرنا ہے کہ تینوں شیطان کو 7 کنکریاں اسی طرح مارنا ہے جو اس کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے. اور 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کو مینا چھوڑ دینا ہے. آپ 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مینا چھوڑ دیا، الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ جب تک مکے میں رہیں گے طواف کریں، نفل و عمرہ کریں، زیارتیں کریں، جنت المالا جائیں، وہاں پر صحابہ کرام باہر سے فاتحہ پڑھیں صحابہ کرام کے مزارات پر، اور پھر وہاں مسجد رایا، مسجد جین اور ساری مساجد ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ میں کل کروں گا، کون کون سی زیارتیں آپ کر سکتے ہیں، سب اس کی لسٹ میں آپ کو کل بتاؤں گا ہو سکا ہم سے. تو ہم انشاءاللہ تعالی آج اس سال جو لوگ حج کو جا رہے ہیں وہ جاتے جاتے جب محفل ختم ہوگی تو وہ ہمارے مبلغین کے پاس اپنے نام لکھا دیں. انشاءاللہ ہم آپ کو حج کی کتاب اپنی طرف سے تحفے میں جو ہے وہ پیش کریں گے. اس کا ہدیہ کچھ نہیں ہوگا، صرف دعا ہوگی، آپ اس کو لے جائیں. اس میں زیارتوں کا تذکرہ بھی ہے تو آپ کو رہنمائی بھی ملے گی انشاءاللہ اس سے. تو آپ 12 کا غروب آفتاب سے پہلے مینا چھوڑ دیں. لیکن اگر آپ نے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے مینا نہیں چھوڑا اور آپ کا سورج مینا میں ہی غروب ہو گیا، مینا کی حد سے باہر آپ نہیں نکلے، تو اب آپ نہیں جا سکتے. اگر غروب سے پہلے آپ نے مینا نہیں چھوڑا اور غروب ہو گیا سورج مینا میں، تب آپ مکہ نہیں جا سکتے. آپ کو وہاں رات میں قیام کرنا ہوگا. پھر 13 تاریخ کو زوال کے بعد پھر تینوں شیطان کو کنکری مار کر پھر آپ کو نکلنا ہوگا. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کنکری ماریں اور غروب سے پہلے ہی جو ہے وہ نکل جائیں، کیونکہ اگر آپ 13 کو رکتے ہیں تو سارے لوگ جا چکے ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، پھر وہاں پر سہولیات بھی نہیں ہوتی ہے تو مسائل ہو سکتے ہیں. کوشش کریں کہ اور وہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. کمنٹ شیئر ضرور کریے.